کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو خفیہ تنظیمیں ہیں جو پراسرار طریقے سے دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ ایسا شخص کون ہے جو ان کے انتظام انصرام کو چلانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، اور یہ کیوں کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی کیا سوچ ہے؟ یہ شخص روتھ چائلڈ تھا۔ موجودہ دور میں روتھ چائلڈ خاندان دنیا کا سب سے امیر ترین، طاقتور ترین کٹر یہودی خاندان ہے۔ یہ خاندان نہ صرف اس وقت اپنے پاس دنیا بھر کے سونے چاندی کے ذخائر جمع کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں کاغذ کے ٹکڑے پکڑا چکا ہے، بلکہ اس خاندان کے افراد قدیم مصری زمانے کے مشہور جادو قبالہ کے بھی ماہر ہیں، اور اپنے اس مال و دولت، جادو، سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیا پر کنٹرول اور سازشوں کے ذریعے پوری دنیا پر اپنی سلطنت قائم کرنے کا صدیوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کا یہودیوں کا اصل چہرہ اور ان کی نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے یہودیوں کا اصل مائنڈ سیٹ لاؤں گا، کوشش کروں گا کہ اس وقت وہ کیا سوچتے ہیں، اس وقت دنیا کدھر جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، پس پردہ کون ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جو کہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ اس کے پہلے حصے کو اسر اور دوسرے کو ایل سے ملا کر اسرائیل بنتا ہے۔ اسر کے معنی ہیں کہ کوئی بہت ہی خاص بندہ، اور ایل کے معنی ہیں خدا اسرائیل، یعنی اسرائیل کے خدا کا بہت ہی قریبی بندہ۔ دنیا بھر کے یہودیوں کو اس لفظ پر بہت ناز ہے، جسے اسرائیل کا، جیسے جہاں اسرائیل کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے لفظ سے ہے، وہیں پر یہودیوں کے لیے اس میں خاص کشش یہ کہ وہ خود کو خدا کے انتہائی قریبی بندے سمجھتے ہیں۔ ہر یہودی خود کو اسرائیل سمجھتا ہے، یعنی کہ اپنی جگہ وہ خدا کا بہت ہی پیارا خاص بندہ ہے۔ اپنی ریاست کا نام اسرائیل رکھنے کے پیچھے بھی یہودیوں کی یہی سوچ کار فرما تھی۔ خدا کا خاص بندہ ہونے کی وجہ سے ہر یہودی خود کو دوسرے انسانوں سے انتہائی برتر سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کی خدا سے محبوبیت اور بہت قربت کا یہ عالم ہے کہ 2000 سال سے دنیا بھر میں جوتے کھرتے پھر رہے ہیں۔ انتہائی ذہین، شاطر اور مالدار ہونے کے باوجود ابھی تک ان کے پاؤں نہیں لگ رہے۔ قرآن کریم ان کی ذلت کی زندگی کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کھول کر وجوہات بیان فرماتا ہے کہ حالانکہ اس وقت ان کو بھٹکے اور ذلیل ہوتے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ قرآن پاک کے یہودیوں کے متعلق یہ الفاظ بڑے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ اور پیشین گوئی ہیں کہ جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے۔ بے شک تیرا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی ارشاد ہے کہ یہ یہودی اللہ کا غضب لے کر واپس پلٹے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے باعث ان کی قسمت میں ذلت رسوائی لکھی جا چکی ہے۔ یہودیوں کی دو کمزوریاں ہیں، بلکہ انہیں بیماریاں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ایک تو یہ خود کو اللہ کا سب سے مقبول اور سب انسانوں سے خود کو برتر سمجھنے کے جنون میں مبتلا ہیں۔ دوسری بیماری ان کے ذہنوں سے یہ احساس کبھی ختم نہیں ہوتا کہ ان کو تاریخ میں سب سے زیادہ عروج دیا گیا، ایسا تاریخی عروج جو کہ کسی اور قوم کی قسمت میں نہیں۔
یہ عروج ایسا عروج ہے جس کے بارے میں یہودی قوم کا بچہ بھی اس سے آگاہ ہوتا ہے، اور یہ عروج حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کو جتنی بڑی سلطنت بخشی گئی، اس کی مثال انسانی تاریخ میں پائی جاتی ہے، نہ کہ کبھی دوبارہ ایسی مثال بن پائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اس کائنات کی ساری مخلوقات پر آپ کی سلطنت تھی، جن میں معمولی کیڑے مکوڑوں سے لے کر جنگلی درندوں تک اور نظر نہ آنے والے جراثیموں سے لے کر جنات تک آپ کی رعایا میں شامل تھے۔ تاریخ کی ایسی بے مثال بادشاہی صرف یہودیوں کے بزرگوں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی نصیب ہوئی تھی۔ ہر یہودی اس بادشاہی کے لیے مر رہا ہے، اور اس کی قوم کو دوبارہ ایسی ہی بادشاہی میسر ہو جائے۔ اسی بادشاہی کے بارے میں دوبارہ ملنے کے بارے میں توراۃ میں کچھ مقامات پر بتایا گیا تھا کہ یہودیوں کی نظر میں ایک بار پھر ایک بادشاہ دوبارہ جنم لے گا جس کو بے مثال بادشاہی ملے گی، لیکن یہودیوں کو اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ بادشاہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن یہودیوں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ ابھی تک اس بات بادشاہ کے انتظار میں ہے کہ جو ایک بار آ کر پوری دنیا میں ان کی عظیم و شان سلطنت قائم کرے گا، ان کو سب دکھوں سے نجات دلائے گا۔ ظاہر ہے اب یہ بادشاہ دوبارہ ان کو دجال کے ذریعے ہی ملے گی۔ یہاں پر آ کر یہودی بھٹک گئے۔ اگر وہ عقل والے ہوتے تو سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے اور ان کو دوبارہ عروج مل جاتا۔ اب وہ ایک جھوٹے دجال کو اپنے بادشاہ اور نجات دہندہ سمجھیں گے اور اسی کی آمد کے منتظر ہیں۔ سال 1897 کو یہودیوں کے سرکردہ لیڈروں نے سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر باسل میں ایک خفیہ میٹنگ کی، جس میں کئی دن کی بحث کے بعد ایک عالمگیر منصوبہ بنایا گیا اور طے کیا گیا کہ ان کو اگلی صدی میں ہر صورت میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا اقتدار حاصل کرنا ہے۔ جس شخص روتھ چائلڈ کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے، وہ شخص یہودیوں میں سب سے مالدار یہودی تھا۔ اس نے ایک وفد ترتیب دیا اور اسے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید کے پاس بھیجا۔ وفد نے سلطان کو ایک عظیم خزانے کی پیشکش کی اور اس کے بدلے فلسطین کا علاقہ مانگا۔ مسلمانوں کے خفیہ خلیفہ نے یہودیوں کے اس وفد کو انتہائی ذلیل کر کے بھگا دیا۔ وہ ناکام لوٹ گئے۔ تب انہوں نے ایک نیا قدم اٹھانے کا سوچا۔ یہ قدم انتہائی خوفناک تھا۔ یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سے اس توہین کا انتقام لینے اور سلطنت عثمانیہ کی تباہی کے لیے پہلی جنگ عظیم کا پلان ترتیب دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک اسرائیلی ریاست کا قیام ناممکن ہے۔ اسی دوران جب پہلی جنگ عظیم زور و شور پر تھی تو ایک بار پھر روتھ چائلڈ متعارف ہوا اور اس نے برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بالگور سے ملاقات ہوئی اور اسے کہا کہ ان کے لیے الگ ریاست کی کوشش کی جائے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے اس سے وعدہ کر لیا، اور لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر مناسب تعداد میں یہودی کسی طرح فلسطین میں آباد ہونے کے لیے تھوڑی تھوڑی زمینیں خریدنے میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ روتھ چائلڈ فیملی میں دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کے لیے زمینیں خریدنے کے لیے مدد فراہم کرنا شروع کر دی، اور آج ابھی جس ہم پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہیں، یہ بھی پلیٹ فارم جو ہے یہودی روتھ خاندان کی ملکیت ہے۔ یہ بات مت سوچئے کہ اس کا بانی کون تھا، یہ سب ان کے مہرے ہیں۔ یہ لوگ خود کبھی سامنے نہیں آتے، ہر کام کے لیے صرف اپنے مہروں کو استعمال کرتے ہیں۔ پس منظر میں یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے چودھری کی اور گاؤں والوں کی میری ایک ولاگ تھا وہ پڑھی ہوگی، جس میں چودھری یہ روتھ چائلڈ ہی تھا جس نے پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات اپنے پاس
जमा कर रखे थे और पूरी दुनिया के हाथों में डॉलर, पाउंड, यूरो, रुपए वगैरह के बेकार कागज के टुकड़े पकड़ा दिए थे, जिनको देख देख कर मैं तुम खुश तो हो लेते हैं। कागज के इन टुकड़ों को बैंकों में किसी कीमती जवाहरात की तरह संभाल संभाल कर रखते हैं। हम पूरी दुनिया के इंसानों को, जैसा भी कोई भी बेवकूफ़ होगा जो इन यहूदियों जैसा कोई अक्लमंद होगा कि जिन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों को बेवकूफ़ बनाकर इनसे असल माल वो ज़र समेट लिया और इनकी रद्दी कागज़ का ढेर संभालने के लिए दे दिया। अब वो लोग जिस वक्त चाहें पूरी दुनिया के इंसानों के पास मौजूदा रद्दी को वाकई ही रद्दी का ढेर बना कर रख दें, और ऐसी रद्दी जिस पर 5 रुपए के पकौड़े भी ना आ सके।